نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتنوں کے بارے میں خبر دینا، یعنی فتنہ دراصل آزمائش، امتحان، ابتلاء کو کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی امتحان ہے، ابتلاء ہے، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ اس لفظ کو ناگواریوں کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جو چیز آپ کی طبیعت کے خلاف ہے یا دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، یا مسلمانوں کو وہ ناگوار، ناپسندیدہ ہے، اس کو برا لگتی ہے یا ناگوار گزرتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فتنہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بڑے اور بھیانک فتنوں کے آنے کی خبر دی جن میں مسلمانوں پر حق مشتبہ ہو کر رہ جائے گا، اور وہ اس قدر لگاتار گمبھیر ہوں گے کہ ایک مومن ہر فتنے کو سخت ترین موجب ہلاکت سمجھے گا، پر اس فتنے کو ختم ہونے کے بعد جب دوہرا فتنہ اثر اٹھائے گا، سیاہ رات کی طرح ہر طرف پھیل جائے گا، تو گزشتہ فتنہ اس کے مقابلے میں کچھ نہ ہوں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے یعنی فتنے اندھیری رات کی طرح تاریک ٹکڑوں کی طرح امڑتے ہوئے آئیں گے، اور جن میں ایک شخص صبح کو مومن ہوگا اور رات کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا۔ ان فتنوں میں بیٹھے رہنے والا کھڑے ہونے والے سے اور کھڑا ہونے والا یعنی ٹھہرا رہنے والا چلنے والے سے اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ بس ان فتنوں میں تم چلنا بند کر دو، اپنی کمانوں کو، طاقتوں کو توڑ دو اور اپنی تلواروں کو پتھروں پر مار کر کن کر دو۔ پھر اگر کوئی فتنہ تم میں سے کسی پر داخل ہو جائے تو آدم کے دو بیٹوں میں سے خبر والے بیٹے کی طرح بن، اور بیٹھے رہنے والے سے مراد وہ شخص جو اپنے گھر میں جمع رہے تاکہ ہر طرف پھیلے ہوئے کسی فتنے میں نہ پڑ جائے، اور قائم سے مراد فتنوں کی طرف دعوت دینے والا، اور سائی یعنی دوڑنے والا مراد وہ شخص جو ہر طرف فتنہ پھیلانے میں سب توڑ کوشش میں لگا ہوا ہے، خواہ پیادہ یا چل کر یا خواہ سوار ہو کر۔ اور آدم کے دو بیٹوں سے مراد حابیل اور قابیل ہیں۔ حابیل نے مظلوم بن کر قتل ہونا پسند کر لیا، مگر قابیل کی طرف فتنہ و پرداز بدبخت بننا پسند نہ کیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ یہ اس جیسی دوسری احادیث ان لوگوں کے لیے دلیل ہیں جن کا یہ مذہب ہے کہ فتنوں میں کسی حال میں بھی کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، البتہ اگر فتنہ پروار بلوائی کسی کے گھر کو کود آئیں اور تلواریں اٹھا لیں، اب آیا اپنی جان کی خاطر اس سے مدافعت اور قتال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ علماء کا اس بابت اختلاف ہے۔ صحیح ہے کہ ایسی صورت میں آدمی حق کی نصرت اور حمایت کے لیے کمر بستہ ہو جائے اور فتنہ انگیزوں کے سامنے برسر پیکار بھی نہ ہوتا رہے، گریز نہ کریں اور اس کی سخت مدافعت کریں، اور ان کی طاقت قوت کو کمر توڑ دیں اور ان کی مرکزیت جمعیت کو پراگندہ کر دیں۔ چنانچہ نبی کے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو زیادتی کرنے والوں سے لڑو یہاں تک کہ وہ حکم خدا کی طرف رجوع کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے کہ یہ فتنے ہر گھر میں گھس کر رہیں گے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ایک ٹیلے کی طرف جھانکا اور فرمایا کہ کیا تم لوگ وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ میں تمہارے گھروں کے درمیان فتنوں کی بارش کی طرح برستا دیکھ رہا ہوں۔ یہ فتنے مشرق سے اٹھیں گے۔ سالم بن عبداللہ ایک دفعہ عراقیوں میں کھڑے ہوئے بیان کر رہے تھے تو فرمایا کہ عراقیوں میں صغیرہ گناہ کی تم سے باس پوس نہیں کرتا، کبیرہ کی سزا نہیں دیتا۔ میں نے اپنے آقا حضرت عبداللہ بن عمر کو سنا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فتنہ اس طرف سے ابھریں گے جس طرح سے شیطان کے دونوں سینگ طلوع ہوتے ہیں، اور وہ فتنہ اس قدر سنگین ہوں گے کہ تم اس میں سے ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو گے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب فتنوں کا سرچشمہ مشرق ہوگا، اور یہ مسلمانوں کی متعدد فرقوں میں بٹ جانے کا سبب ہوگا۔ اسی طرح عراق ہے، اور یہ عراق ہی ہے جہاں سے روافظ، خوارج، شیعہ
باطنیہ، قدریہ، جہمیہ، معتزلہ کے گمراہ فرقے پیدا ہوئے۔ اگر روزن تاریخ سے جھانکا جائے تو اکثر کفریہ عقائد، نظریات، فاسد اوہام، خیالات نے مشرق کی جانب سے ہی جنم لیا ہے۔ ایرانی، مجوسی، زرتشتی، مزدکی، مانوسی، ہندو، بوذی، قادیانی، بہائی، ذکری، برویزی، نہ جانے کون سے گمراہ بے دین فرقے اس مشرق کی سرزمین سے منصع شہود پر جاری ہوئے ہیں۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں ان میں سے اکثر فتنوں کی نشاندہی کی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اس امر کی ابتدا نبوت اور رحمت سے ہوئی، پھر خلافت اور رحمت ہوگی، پھر ظلم ستم والی بادشاہت ملک غزوز ہوگی، پھر زمین پر فساد اور سرکشی، جبر و استبداد والی بادشاہت ہوگی کہ وہ لوگ ریشم، حرام شرمگاہوں، شرابوں کو اپنے لیے غلط تعویلیں کر کے حلال کریں گے۔ ان پر انہیں رزق ملے گا اور ان کی نصرت ہوگی، یعنی انہیں اس سرکشی میں ڈھیلا چھوڑ دیا جائے گا کہ گمراہی میں ڈوبتے چلے جائیں، حتیٰ کہ خدا سے جا ملیں گے، اور اس سرکشی اور شر و فساد کی روشنی پر موت کے آغوش میں چلے جائیں گے۔ اس روایت میں جن امور کا ذکر کیا گیا ہے اس کو اختصار کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں۔ نبوت تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ پھر خلافت راشدہ کا ادوار گزری۔ پھر پہلا دور وہ جس میں کسی پر تلوار نہ اٹھی، یہ دور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر ختم ہو گیا، جبکہ دوسرا دور جس میں بعض پر تلواریں چلی، جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پانے اور بعد میں سید حسن کی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں حق خلافت سے دستبردار ہونے پر ختم ہو گیا۔ ملک غزوز یہ بنو امیہ میں مشاجرات صحابہ اور بنو امیہ کے گناہوں نے مظالم ہیں، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر خلافت کا امر آ کر ٹھہر گیا۔ جبر و استبداد اور ظلم سرکشی والی حکومت خلافت بنو عباس کی ہی تھی، جنہوں نے اپنے نظام حکومت کی بنیاد قیصر و کسریٰ کی طرز حکومت پر رکھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ کیا خیر کے بعد شر بھی ہوگا، یا جس سے اس خیر سے پہلے شر تھا؟ فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا پھر اس شر سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ فرمایا تلوار۔ میں نے عرض کیا کہ کیا تلوار کے بعد کچھ باقی ہے؟ فرمایا ہاں، پھر امارت یعنی خلافت کم اثر لوگوں پر کی جائے گی اور ظاہری صلح ہوگی جو باطنی طور پر جنگ ہوئے۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر گمراہی کی دعوت دینے والے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ بس اگر اس وقت زمین پر خدا کا کوئی سچا خلیفہ ہو جو تیری پیٹ پر کوڑے مارے اور تیرا مال چھین لے تو پھر بھی اس کی اطاعت کرو، وگرنہ تیرے لیے اس حال میں مر جانا ہی بہتر ہو کہ تو نے فتنوں سے بچنے کے لیے کسی درخت کے تنے کو کچولوں سے مضبوطی سے تھام رکھو، یعنی فتنوں سے بچ کر کسی گمنام جگہ پر نہ جاؤ، اور وہ فتنہ جسے تلوار سے بچایا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرما جانے کے بعد قبائل عرب کا مرتد ہو جانا ہے، اور کمتر اور نچلے لوگوں پر حکومت امارت پر یہ خلافت عثمانیہ اور خلافت مرتضوی میں ہونے والے مشاجرات ہیں، اور گمراہی کی دعوت دینے والوں میں شام کے یزید اور عراق کے مختار کے نام آتے ہیں۔